شیئا مذکورا، کہ وہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا، اس کے بعد کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ پھر رب کائنات فرما رہا ہے ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم دنیا میں انسان کا امتحان لیں۔ عزیزوں، امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کوئی ہادی نہ ہو۔ دنیا سمجھتی ہے کہ جناب یہ کائنات ایسی ہی بن گئی، نعوذ باللہ، بےہودہ، بے غرض، بغیر حکمت کے بے حکمت بنا دی ہے نا۔ رب کائنات پروردگار عالم عجیب انداز میں سورہ مومنون میں ارشاد فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اب دیکھیں کتنے جلال میں اللہ بول رہا ہے، صاحب الملک، مالک الملک، صاحب جبروت۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے بیکار، عبث اور بیہودہ پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ بول رہا ہے، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ قرآن اللہ بول رہا ہے أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس آیہ مبارکہ کا میرے دوستوں مخاطب، اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں سے خطاب کیا، ان کے نزدیک، ان کے ذہن میں، ان کے نظریے میں اس کائنات کی تخلیق کی کوئی غرض نہیں ہے نا۔ انسان کی تخلیق ہو یا کائنات، ان کے نزدیک کوئی اس کی غرض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بےہودہ، بے غرض، بغیر حکمت کے، بغیر منطق کے، بغیر کسی کے وہ جہت کے پیدا کر دیا اور ہماری بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو جن سے خطاب ہے ان کے نزدیک نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، انسان کی تخلیق یا کائنات کی تخلیق کی کوئی حکمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک پوری کائنات کی تخلیق کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ کون لوگ ہیں جن سے خطاب کیا اللہ نے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بےہودہ، بیکار اور عبث پیدا کر دیا؟ سورہ مبارکہ جاسیہ میں اللہ نے بتایا وَمَا هِيَ إِلَّا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا بس ایسی بن گئی، نہ کوئی اس کی غرض ہے نہ حکمت ہے، ان کے نظریے کو اللہ نے سورہ جاسیہ میں نقل کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب سنیے گا۔ وقالو، یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس اور بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے نظریے کو نقل کر رہا ہے قرآن میں۔ اور کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہیں نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے جو نظر آ رہی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، یہ کاروبار چلتا رہتا ہے نا۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور کہتے ہیں کہ ہمیں فقط زمانہ مارتا ہے۔ وما لہم بذالک من علم، اللہ نے ان کے نظریے کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ہمیں زمانہ مارتا ہے، لیکن اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم، کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے اس دعوے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ بڑی باریک بات ہے مقام توحید کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ مالک بھائی یہ بولتے کیوں ہیں؟ انہم الا یظنون، یہ اپنے گمان پر، دیکھیں قرآن نے کیا لفظ رکھا، انہم الا یظنون، یہ اپنے گمان پر، یہ اپنے یقین پر نہیں، یہ اپنے گمان پر، ظن پر ناز کر کے، بھروسہ کر کے، اعتبار کر کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، زمانہ ہمیں مار دیتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی، سورہ مومنون، سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ میں اللہ نے دہریوں کے نظریے کو بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے حیات دنیا ہے، یہی کہتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے محترم سننے والوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر دہریے کے نظریے کو مان لیا جائے
کہ بھائی یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، اور یہ دنیا، موت اس دنیا کا حتمی نتیجہ ہے، اس کے بعد کوئی نہ آخرت ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ پاسخ ہے، نہ پرسش ہے، نہ پکڑ ہے، نہ دھکڑ، کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کی بات کو مان لیا جائے تو اب میں دہلیے سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے؟ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اسے تحریر سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں جناب جو کچھ ہے وہ یہ زندگی ہے نا، تو کیا ضرورت ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے؟ مرنے کے بعد پکڑ دھکڑ تو ہوگی نہیں، تو جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ اچھا پھر انسان بن کے کیوں رہے؟ جانور بن کے انسان زندگی گزارتے ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی تحریہ کہے کہ جناب خرابی کیا ہے، انسان جانور کی طرح زندگی گزار دے۔ میں نے کہا خرابی یہ ہے کہ اگر جانور ہی بننا تھا تو عقل کیوں دی گئی؟ کیا بات! یہ بہت سے سوالات ہیں جو ذہن میں آپ کے اور میرے قائم ہو جائیں گے، جس کا جواب دہلی کے پاس نہیں ہے کہ جناب یہی دنیا ہے، یہی عالم ہے، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ اچھا اگر پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، تو انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟ کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، ہاتھ میں مل گیا ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اگر دہریے کی نظریے کو مانا جائے کہ یہ عالم آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو جو میں نے سوالات اپنے محترم سننے والوں کے سامنے قائم کیے، اس میں سے کسی کا بھی جواب ممکن نہیں ہے دہلیے کے پاس۔ لیکن علی والوں، اس کے بالکل برعکس اگر قرآن کے نظریے یوم الدین کو مانا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فقط یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو ہے لیکن فقط یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد قرآن کہتا ہے ایک اور عالم ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے نا۔ مالک وہ عالم کیا ہوگا؟ جس میں ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا ملے گی اور برے کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ میں جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ نہیں، فقط یہ عالم نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا شروع ہوگی جہاں اچھے کو اچھائی ملے گی، برے کو اس کی برائی کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ مالک وہ دن ہے کون سا؟ قرآن بول رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ ما ادراک ما یوم الدین، پھر سنو، اللہ کہہ رہا ہے پھر سنو، تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا جب کسی انسان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ کے لیے ہوگا۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ اور پوری گفتگو کی تلخیص یہ نکلی کہ جناب اللہ نے یہ کائنات بے خدا نہیں بنائی ہے نا، اللہ نے یہ کائنات کسی نہ کسی غرض کے لیے بنائی۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھنے والے مولانا علمدار شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنے والے جا کر چیک کریں، پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید کے اندر، یہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ، جہاں اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، وہ اس کے فوراً بعد کہتا ہے آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت پر ایمان لاؤ۔ بار بار کہتا ہے اللہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر فوراً کہتا ہے کہ قیامت پر ایمان لاؤ۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ایمان بالآخرت دراصل نتیجہ ہے ایمان باللہ کا، یعنی جو بھی اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھے۔ اب میں زیادہ آپ کو اٹھانا نہیں چاہ رہا ہوں، پوری جا کے قرآن میں دیکھ لیے گا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت ہے نا، مبدا اور معاد، آغاز ہے توحید، انجام ہے قیامت، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی اللہ پر ایمان لائے لازم ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لائے۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم نے یہ کائنات بے خدا نہیں بنائی، بے غرض نہیں بنائی، عبث نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ اچھا ایک جملہ عرض کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کیا کوئی عمل غرض سے خالی نہیں ہوتا ہے نا، تو غرض تو ہماری ہوتی ہے نا۔ خدا غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قدیر ہے، قادر ہے، وہ ہمارے سجدوں کا، ہماری عبادت کا، ہمارے نمازوں کا، روزے کا محتاج نہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو بھی اس کی غرض ہوگی اس کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا، فائدہ بندوں کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس نے کائنات بنائی، توجہ کرنا نہیں والوں، بڑا اہم پیغام ہے جو آپ کو دے رہا ہوں اور آپ جہاں جہاں جائیں اس پیغام کو عام کریں۔ اس نے کائنات بنائی، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، بے خدا نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
اب اس کی کیا حکمت ہے نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، لیکن جب میں نے قرآن مجید کھولا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پروردگار نے بہت سے مقام پہ کہا. سورہ نحل میں کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اے انسان میں نے رات بنائی تیرے لیے، دن بنایا تیرے لیے، سورج بنایا تیرے لیے، چاند بنایا تیرے لیے. یہ سورہ نحل کی آیت میرا ساتھ دیتے رہے. اور سورہ لقمان میں کہتا ہے 31ویں سورہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصلہ کن مرحلے میں میری بیان میرا تحقیق داخل ہو چکی ہے. علم کرو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، خلاصہ بیان کروں گا. علم کرو اے انسان، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ہر شے کو تیرے لیے مسخر کر دیا. سلامت رہے مولا بانا کے توحید سننے والوں کو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر برسا دی. اسبغا کے معنی نعمتوں کو برسانا. ہم نے اسبغا علیکم، تم پر اپنی نعمتیں برسا دی. ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری نعمتیں بھی دے دی، باطنی نعمتیں بھی دے دی. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز بنائی انسان تیرے لیے. سورہ لقمان میں کہتا ہے، سورہ لیل میں کیا کہا، سورہ نحل میں کیا کہا؟ چاند تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا. بہت سے مقامات مل جائیں گے آپ کو جس پر اللہ نے کہا کہ میں نے کائنات بنائی انسان کے لیے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زمین بنی انسان کے لیے، چاند بنا انسان کے لیے، سورج بنا انسان کے لیے، آسمان بنا انسان کے لیے، سمندر انسان کے لیے، صحرا انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، درخت انسان کے لیے، شجر انسان کے لیے، حجر انسان کے لیے، نباتات انسان کے لیے، حیوانات انسان کے لیے. مالک تیرا شکریہ کہ تو نے سب کو بنایا انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بانا کے اندر بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے. میں کچھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں قرآن مجید کی آیتوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاند تمہارے لیے بنا، سورج تمہارے لیے بنا، لیل تمہارے لیے، نہار تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، صحرا تمہارے لیے، ابر تمہارے لیے، پودے تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے، پتھر تمہارے لیے، حیوان تمہارے لیے، شریف تمہارے لیے، پرند تمہارے لیے. مالک پوری کائنات بنائی تم نے انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟ کہا سورہ زاریات پڑھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے پوری کائنات بنائی تیرے لیے، تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مالا سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. طاقت سے نعرہ لگا رہے ہیں، طاقت سے جواب بھی آنا چاہیے. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملے کا خلاصہ دے رہا ہوں میں. چاند کس کے لیے بنا؟ سخر لکم، لکم انسان کے لیے. تو ہم نے مسخر کر دیا، یعنی موتی بنا دیا تمہارے لیے. اللہ نے موتی بنا دیا. اب چاند کی چاندنی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سورج کی دھوپ سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے نا. مریض ہو جاتا ہے دھوپ پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو کس نے دھوپ دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. تو چاند تمہارے لیے بنایا، زمین پر بیٹھے ہوئے ہم سارے کے سارے. یہ زمین کو مسکن کس نے بنایا؟ اللہ نے. آسمان کا شامیانہ کس نے تانا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا. ٹمٹماتے ہوئے ستارے کس نے لٹکائے؟ اللہ نے. تو پوری کائنات بنائی ہم نے تیرے لیے. اور مالک تجھے انسان کو کس نے بنایا؟ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے سب بنایا ان تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے. کیا ترجمہ ہے؟ وما خلقت الجن والانس. میں نے جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. میں نے انسان نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو علی والے میرے ساتھ دینا. جن کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. انسان کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. اگر یہ جملہ پہنچ گیا کہ جن کی غرض تخلیق عبادت، انسان کی غرض تخلیق عبادت، تو میرے کانوں میں نبی کی حدیث آئی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت شکل ہے. علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی. پیچھے پیچھے